کیسے عمر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں سب ہے کی انٹروڈکشن تسی دیتا ہے مطلب وزن کم کر لے میں کیا تارے وال کم ہو گئے نا میں تو آپ کٹائے ہوئے سی. اچھا وال اچھا میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید عمر کا چاٹا ہے. نہیں یہ تو آگے سے تو ظاہر ہے گنجا پن. آج آپ ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں. آج آپ لگ رہا ہے کہ فیشیل کروا کے آئے ہوئے. نہیں وہ فیس پاؤڈر لگایا ہوا. میں بھی تعریف کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم ایڈی ٹھنڈ نہیں کی جڑی تسی شال پا کے تسی اپنے آپ نو اجے دیوگن والا ٹریبیوٹ دے رہے ہو. سٹائل لانے کی کوشش کر رہے ہیں, سٹائل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. واسع بھائی آئے تھے لاسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ میں, انہوں نے چاہا پھر تو بیڑے غرق ہو گئے ہوں گے آپ کے. واسع کے بعد پھر آپ کی بھی ہوئے ہوں گے. واسع کے بعد آپ نے مجھے بلایا پھر. واہ واہ واہ. تسی کیا کہ چلو میں پھر کیا کہتے ہو ہاں شہیداں میں بھی نام لکھوا لوں. پہلے واسع چوہدری صاحب پھر بٹ صاحب, اس کے بعد ہمایوں آئے گا. کافی سارے ہیں. آپ کا گروپ تو ہے ہی پورا انشاءاللہ. ہاں جی بالکل بالکل ضروری ضروری. اچھا پر صاحب تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے. کہاں سے ہیں, کس علاقے سے ہیں, کہاں تک تعلیم حاصل کی, پھر 24 کی طرف باقی کہانی بھی تو آئیں. سر بچپن تو میرا بڑا سب کو ہی پتہ ہے, پاکستان کی پیدائشی ہے, یہاں ہی پیدا ہوئے تھے لاہور میں, اور شادمان اور گلبرگ کے ایریے میں زیادہ رہے ہیں. تو مطلب کہہ لیں کہ ذرا ممی ڈیڈی ایریے تھے, مگر اس ٹائم پہ پھر میرا جو ددیال ہے وہ سارے ہم لوگ کشمیری ہیں, ننیال جو ہیں وہ قصور سے, اور بٹ خاندان ہے. کیا بات ہے. کھابے شابے کھانا لے گئے نسی, ٹھیک ہے, یہیں سے ہم لوگ شروعات ہوئے تھے, اور اللہ کرے کہ یہیں رہیں, جو حالات ہیں وہاں اتنے دیر نہیں ہے. ہاں اسٹڈی کہاں سے کی اور کہاں تک کی؟ یار اسٹڈی تو ماسٹرز کیا, مگر ایف سی کالج سے, اس سے پھر بیکن ہاؤس, اس کے بعد پھر انفارمیٹکس بھی بیچ میں تھا, پھر یونیورسٹی پھر چلے گئے. ہم نے کہا کہ ایم بی اے کر لیتے ہیں, وہی ہوا جو ٹپکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پڑھائی میں تو زیرو تھے, تو ہم نے کہا کہ ایٹ لیسٹ ابا حضور نے کہا یار کم از کم ڈگری لے لو. اس ٹائم پہ بڑا ہوتا تھا کہ اچھا ڈگری ہو ہے کہ یار بالکل بس ڈگری ہونی چاہیے, حالانکہ ڈگری کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. بالکل ڈگری تو صرف آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں 2-3 سال جو انویسٹ کی ہیں وہ صرف اس لیے کی کہ میں اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں میرے پاس ڈگری ہے. بالکل, اگلا تو پوچھتا ہی نہیں ڈگری کا. سارا ہمارے یہاں جتنا بھی ہے آپ کو بھی پتا ہے اسکلز کا دور ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی کام آنا چاہیے. اسکلز کا بھی, اور اوپر سے کانٹیکٹس کا دور ہے. بالکل, ٹھیک ہے نا. اسکل بھی ہوگی تو اگر کانٹیکٹ نہیں ہے تو آپ کی اسکل جو ہے وہ آپ کو کل بل کر دے گی, پھر کیوں ہوئے گا پتا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پی آر جو ہے نا زندگی میں وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل, اگر آپ کی پی آر اچھی ہے اور آپ کی کانٹیکٹس اچھی ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر سب کچھ پھر آپ کے لیے آپ کی پی آر تھی نا, میں یہاں آ گیا ہوں نا, دیکھیں اندازہ لگائیں. بالکل بالکل. واسع چودھری آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے. بالکل, اور بتائیں. حالانکہ وہ بہت کم جاتے ہیں پوڈ کاسٹ میں, آپ کے پاس آئے. نہیں انہوں بلاندے کاٹے کریں, اچھے آدمی ہیں آپ. تو زیادہ لبرٹی لے رہے کیونکہ آپ کے دوست ہیں نا, آپ تو تھائی لینڈ گئے ہیں. اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر دو نہیں, اور تھائی لینڈ ہم لوگ اور بھی بڑے مطلب جگہوں پہ اکٹھے گئے ہیں. ہم لوگ تھائی لینڈ پہ گئے ہیں, ہم لوگ تھائی لینڈ گئے ہیں, اور پھر تھائی لینڈ گئے ہیں. ہاں ہم لوگ تو اکٹھے جاتے رہتے ہیں. بالکل. اچھا ور صاحب یہ ساری باتیں ہوگی, شوبز کی طرف کیسے آیا؟ یار میں پیدا ہی شوبز میں ہوا تھا. اچھا, میری فیملی شوبز سے بلانگ کرتی ہے, میرا خاندان پورا شوبز میں, تو میرے لیے تو یہ بڑا نارمل ہے یہ والی چیزیں, کیونکہ لوگوں کو عجیب لگتا ہے, مگر میرے لیے تو میں نے آنکھ ہی اسٹوڈیو, گانا, آرٹس, کلچر, ہماری یہ کہہ لیں کہ میری اپ برنگنگ موسیقی کے ارد گرد ہوئی. ابا حضور نے بھی اداکاری کی, ہاں کافی آ گئی. ابا حضور نے بھی اداکاری کی, اس کے بعد اماں بھی خیر سے گانا گاتی تھیں, نانو تو آپ کو پتا ہے پھر کون تھی. بالکل. تو یہ آپ کو شوق بھی تھا یا بس فیملی کی وجہ سے ہی بس؟ ہاں پھر وہی نا, کچھ سانو بھی مرن کا شوق سی, مگر نہیں شوق دیکھیں, شوق آپ کو جب آپ اگر آپ یہ ایک بڑی نیچرل چیز ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے انسپائرڈ ہوتے ہیں, بیکاز سب سے پہلی انسپریشنز ہی وہی ہوتی ہیں. سو شوق تو بچپن سے تھا, کیونکہ آپ نے ہر ایک, آپ اسکول سے آتا تھا, جب بھی آتا تھا تو گھر میں گانے کی آواز ہوتی تھی, کریٹو لوگ آ رہے ہیں, ایکٹرز گھر آ رہے ہیں, موسیقار, ڈائریکٹرز, یہ تو ظاہری بات ہے انفلوئنس تو آنی ہے. پلس ہمارا ہوتا تھا کہ ہمارے ویکینڈس ہم لوگ اسٹوڈیو چلے جاتے تھے, سارے بچپن میں شوٹنگز وغیرہ دیکھیں, کبھی وہاں لائٹ لگی ہوئی ہے, کبھی سلطان رائی صاحب نظر آ رہے ہیں, محمد علی صاحب نظر آ رہے ہیں, تو دیٹ واز نارمل فار اس. مطلب ہاں ہمیں اب نارمل وہ لگتا تھا کہ جب ہم لوگ کسی اور کے گھر جاتے تھے اور یہ کچھ نہیں ہوتا تھا کہ جی خواتین اندر باہر نہیں آ رہی, مرد حضرات ادھر ہیں, اور یہ سیگریگیشن ہے.
میرے لیے وہ ایک عجیب تھی چیز ہے, بیکاز میں تو بڑی ایک امپاورمنٹ عورتوں کے ساتھ مطلب پلا بڑا ہوں. ہمارے خاندان میں جتنی بھی خواتین ہیں ان سب نے ماشاءاللہ مردوں سے زیادہ کمایا, اور ساری ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی اور اسٹرانگ عورتیں. تو ہاں میرے لیے دوسری چیزیں اب نارمل تھی, میرے لیے یہ چیز بڑی نارمل ہے اور ابھی بھی نارمل ہے میرے لیے. آپ نے سلطان رائے کی بات کی, اس کا مطلب کافی پرانے ہیں پھر. ہاں تو اتنا پرانا بھی کتنی ایج ہوگی رفلی؟ جی اب میں ماشاءاللہ میں اپنے آلموسٹ 40s میں آ گیا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. واسے سے چھوٹا ہوں میں. واقعی؟ ہاں واسے کہنے کو ان کو بڑا اچھا ہے کہ جی میرے سے بڑا, مگر میں ایکچولی واسے سے چھوٹا ہوں. جو ان کو آپ دیکھیں نا, آپ خود دیکھ لیں, میں اور واسے کھڑے ہوں گے آپ خود ہی کہہ دیں گے بڑا برا ہے. چلیں آتے ہیں اس طرف ہی آتے ہیں کہ یہ بڑا چھوٹا کیوں کہتے ہیں, چھوٹا برا بڑا برا, اس کے بعد میں آتے ہیں. یہ بتائیے کہ بچپن میں کوئی پھینٹی شینٹی بہت بڑی کس بات پر؟ میں نے اپنی رپورٹ پہ اپنا سائن خود کر دیا تھا. اسکول کی رپورٹ؟ ہاں اسکول کی رپورٹ پہ ابا حضور. اچھا اور میں پکڑا بھی نہیں گیا, میں کانفیڈنس لیول اب میرا چیک کریں, میری رپورٹ کارڈ آئی تو 32 اسٹوڈنٹس تھے, میں اس میں 27 نمبر پہ آیا. کیا بات ہے. مجھے ڈر تھا کہ یار اچھا ابا ماریں گے, کچھ اس طرح ہوگا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے نا اپنی رپورٹ پہ ابو کا سائن کر کے نا جمع کرا. ٹھیک ہے. اور جمع ہو بھی گئی بھائی, کلیئر تھا, مطلب یہ ساحل و سمندر نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم لوگ ساحل تک پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابا حضور مجھے اسکول لینے آئے, ماشاءاللہ بڑے گڈ لکنگ ابا تھے, بڑے ہینڈسم تھے. تو میری ٹیچر نے ان سے کھڑے ہو کے یوں مسکرا کے بات کر رہی ہیں, تو ایک دم نا انہوں نے میری طرف یوں کر کے یوں دیکھا ہے, تو وہ ایک ان کی لک تھی, وہ مجھے سمجھ آ گئی وہ یہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی احمد کو ذرا پڑھائی کی ضرورت ہے, ابھی یہ اتنا آیا ہے اور آپ نے تو رپورٹ بھی دیکھی ہے اور یہ وہ. انہوں نے کہا کہ رپورٹ انہوں نے کہا میں تو لاسٹ بلڈ رپورٹ کوئی ویکھی ہوگی ہے, تو کیا کوئی رپورٹ ہی نہیں دیکھی. پھر گھر گئے, انہوں نے مجھے پھینٹی ماری. او ہو ہم چاروں بھائیوں کو ایک ایک پھینٹی پڑی ہوئی ہے. اچھا وہ کلاس والی پھینٹی, مگر وہ بڑی ضروری بھی ہوتی ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ 0 میٹر ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. آج کل کے دور میں ہم بچوں کو بڑا اسپوائل بھی کر رہے ہیں, مگر مجھے لگتا ہے کہ ایک وہ جو ابا حضور کی ایک مار ہوتی ہے نا, وہ ہم سب کو پڑی ہوئی ہے اور ہمارے دوروں میں ہمیں یاد ہے. اس کے بعد پھر میں نے کبھی رپورٹ پہ کیا, میں نے تو ان بھی چیک بک پہ سائن کرتے کرتے 2 بار دیکھ دا ابا جی کسی نہیں ہے, مگر اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بڑا ان کا یہ تھا. شرارتیں وغیرہ کس طرح کی کرتے تھے بچپن میں, وہ جو عام ہوتی ہیں؟ دیکھیں آپ 16 سال سے پہلے والی بات کریں, 16 سال کے بعد والی بات. 16 سال کے بعد والی تو آپ ساری کیمرے کے سامنے بتا سکیں گے؟ نہیں, آپ لال ہو رہے ہیں, آپ پوچھتے ہوئے لال ہو رہے ہیں, تو پھر آپ کے جواب سنتے ہوئے تو آپ چلے ابھی پہلے 16 سال سے پہلے کی کرتے ہیں, اس کے بعد دیکھیں ہم ماشاءاللہ 4 بھائی ہیں, اور 4 بھائی گھر میں. ویسے ہی ہم لوگوں کا WWF اس ٹائم پہ WWF ہوتی تھی, تو ہم لوگوں کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ جی ریسلنگ, مار کٹائی, کرکٹ, بیڈمنٹن, سب کچھ گھر میں ہوتا تھا. تو ہم لوگ آپس میں مطلب فزیکل گیمز کا بڑا شوق ہوتا تھا ہمیں. تو شرارتیں بھی پھر اس طرح کی ہو رہی ہوتی تھی کہ کزنز کے ساتھ لڑائیاں, جھگڑے, مار کٹائیاں, مطلب بڑا فزیکل ایلیمنٹ ہوتا تھا ہمارا. اس پہ بھی مارے کھائیں, مگر اس سے اماں سے مارے کھائیں گے. جب بھی گھر میں کوئی شیشہ ٹوٹتا تھا یا کوئی اس طرح کی جو حرکت ہوتی تھی, تو ہم بھائیوں کو ریپٹیٹ وہ پڑھتے تھے. تو جب بھی آپ کلوز فیملی آپ کی انوائرمنٹ ہو نا, اور ہمارا گھر بھی کافی بڑا تھا اور 3-4 فیملیز ایک ساتھ رہتی تھیں, تو ظاہری بات ہے پھر وہ ادھم تو ہونا ہی تھا. تو اس میں سے 2-3 ایک دفعہ میری ٹھوڑی پھٹی ہے, ایک دفعہ میرا سر پھٹا ہے, میرے بھائی کا ایک دفعہ ہونٹ پھٹ گیا تھا. وہ اس طرح کی واحیات حرکتیں ہم لوگ کرتے رہتے تھے.